حضرات، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ مالک کائنات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جس موضوع پہ میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آج کا میرا عنوان ہے صراط مستقیم۔ حضرات، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی راہ جن پہ تیرا انعام ہوا، تو خوش ہوا، ان لوگوں کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، جن پہ تو غصے ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ بہت مختصر ٹائم میں مجھے بتایا گیا تھا کہ آج کسی اور مولانا صاحب نے آنا ہے، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا وہ نہیں آ رہے، تو میں ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا۔ خیر، اچانک مجھے کھڑے ہونا پڑے، تو مختصر سی بات صرف کروں گا کہ صراط مستقیم کیا ہے، جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں سیدھی راہ دکھا۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ جو جنت کی طرف جاتی ہے، جو میں جنت میں لے جائے۔ تو سورۃ الانعام اس کا تقریباً سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو یہ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ آؤ، اے لوگو آؤ، میں تمہیں پڑھ کر بتلاؤں کہ اللہ نے تم پہ کون کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں، کن کن چیزوں سے تم نے بچنا ہے۔ اگر تم ان چیزوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو یہی سیدھی راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھنا۔ جیسے ہم سمجھتے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، کرنے والا ہے، جو چاہے سو کرے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعنی ہر قسم کی جو قدرت ہے اللہ کی ہے، وہی انسان ویسا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم کسی کو اس جیسا سمجھ لیں کہ جو اللہ کی صفات ہے، جو اللہ کی قدرت کاملہ ہے، کہ یہ کسی کے اندر پائی جا سکتی، تو یہی شرک ہے، یعنی اللہ جیسا کسی کو نہیں سمجھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا نا کہ لا تشرکوا باللہ، وہاں پہ ساتھ یہ بھی فرمایا وبالوالدین احسانا۔ اس جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا، پہلے پارے میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا کہا ہے اور فرمایا میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا۔ اگر دنیا میں اللہ کے بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد تعظیم کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ ماں باپ ہی ہیں۔ احسان کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ ماں باپ ہے، جن کے ساتھ اللہ میں حکمن کہہ رہے ہیں وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنے۔ احسان کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ شاید ماں باپ کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دی، یہ بھی احسان ہے۔ ان کو کوئی دوائی دارو لے دیا، وہ احسان ہے۔ ان کے پاؤں دبا دیے، یہ احسان ہے۔ نئے کپڑے لے دیے، یہ احسان ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کا حق دے سکتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب ان کی ہڈیاں جوڑ جواب دے جائیں، ہمت طاقت ان میں نہ رہے، وہ تمہارے محتاج ہو جائیں، وہ تمہارے ضرورت مند ہو جائیں، فلا تقل لہما اف،
اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی اف تک نہیں کہنا۔ یہ اف کیا ہے؟ ہم کسی بات کو جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے نا، اف یار یہ کیا ہو گیا۔ ہمارا ماں باپ ہمیں کوئی کام کہہ دے، کوئی بات کہ تم کرتے، یعنی ہم اس طرح افسوس کے انداز میں نہ چاہتے ان باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں یا عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، اگر وہ آپ کو کوئی بات کہہ دیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو ان کو جھڑکنا نہیں۔ لا تنہرہما، منہ نہیں بسورنا، منہ میں بڑ بڑ نہیں کرنی، کیا کی کہتے ہیں نا۔ جب آپ بچے تھے، آپ کے ہر قسم کے نخرے ناز ماں باپ نے اٹھائے، تب ان میں ہمت تھی، طاقت تھی، انہوں نے ہر قسم کی آپ کی بات پوری کی، خواہش پوری کی۔ آج وہ کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، وہ ہمت نہیں رہی کہ وہ خود سب کچھ کر سکیں۔ آج وہ بچوں کی طرح باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ جب بچپن میں تم بچوں کی طرح باتیں کرتے تھے، ایک ایک بات کو 100 دفعہ دہراتے تھے، تو آپ کی باتوں پہ صبر کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے یا تو پاگل ہو گیا، تجھے سمجھ نہیں لگتی۔ تو بڑھاپے میں جب ماں باپ اوور ایج ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی، بچوں جیسی باتیں کرتے، ایک ایک بات کو بار بار دہراتے۔ بیٹے نے کوئی بات کی، اماں کو سمجھ نہیں لگی، اماں کہتی بیٹا کیا کہے؟ اماں جی یہ بات کی ہے میں نے۔ وہ کہتی بیٹا دوبارہ بتاؤ کیا کہے؟ سمجھ نہیں لگتی، اونچا سنتے ہیں۔ یعنی اس طرح کا انداز اپنانا کہ جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، ان کی دل آزاری ہو، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، ایسا انداز اور رویہ بھی نہیں اپنانا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے انداز سے، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان سے بات کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے اکڑے ہوئے سینے کو، اکڑے ہوئے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے نہیں پھیلانا۔ آج دیکھ سر، جی اماں جی، جی ابا جی، ایسی بات بھی کہتے ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، آپ کے سٹیٹس شان کے خلاف ہے، پھر بھی نہیں جی ابا جی۔ ایسی بات جو آپ کو پسند نہیں، ایسا کام جو آپ کو پسند نہیں۔ آج کل ہمارا تو حال اللہ معاف کرے یہی ہے کہ ماں باپ نماز کے لیے بھی کہیں نا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، اچھا پڑھ لیتا ہوں، بیٹے نماز کا ٹائم جا رہا ہے، اچھا پڑھ لیتا ہوں، 2 سے 3 دفعہ کہہ کے دیکھ لیں، میں نے اپنے لیے پڑھنی، آپ کو کیا لگے؟ آپ میرے ذمہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور کل قیامت کو اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ خامد ہیں، تو آپ کو کل پوچھا جائے گا اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، اپنی بیوی کی تربیت کیسی کی، جو ہمارے ماتحت ہے، ہمارے انڈر ہے، جس پہ ہمارا کنٹرول چل سکتا ہے۔ دینی معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہم نے ان سے یہ منوانا ہے، کروانا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت تب نہیں کرنی جب وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کہے، ورنہ جو شریعت کے مطابق ہے، اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہے، ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جہاں اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، وہاں ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہے۔ ابھی تو میری ایک بات ہی پوری ہے، ٹائم پورا ہو گیا، خیر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، کہ پلے کچھ نہیں ہے گا، کارخانوں کچھ نہیں ہے گا، تے بچے جمی جائیے، کتوں پالاں گے بچیاں نوں، کتوں آئے گا من سلوا، کیڑیاں میریاں فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔
جس جان نے دنیا میں آنا ہے اپنا رزق لے کے آنا ہے. نحن نرزقکم و ایاہم. اللہ فرماتے ہیں تمہارے رزق کا ذمہ بھی ہمارے پاس ہے اور جو آئے گا ان کا ذمہ بھی ہمارے پاس ہے. اس خوف سے اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح نہ کر دو یا اس کا گلا نہ دبا دو. نہیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنا ہی نہیں. سسٹم ہی ایسا بنا لو کہ بچے پیدا ہوں ہی نہ، یا ہوں تو صرف 2 ہی ہوں. بھائی 2 کی گارنٹی آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کے راضی کو. مالک خالق راضی تو اللہ کی ذات ہے. کوئی ایسا مریض ہو، ایسی مریضہ عورت جو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ آگے وہ پیدائش کا کام اس کے ذمہ ڈالا جائے تو وہ کر لے، تو اس کو رخصت ہے. دین میں سختی نہیں ہے، لیکن دانستہ طور پہ جان بوجھ کر صرف یہ ذہن میں رکھ کے کہ میں بچوں کو پالوں گا کیسے، ان کے تعلیمی اخراجات کیسے اٹھاؤں گا، اولاد پیدا ہی نہ کرنا یا اس طرح کا سسٹم ہی نہ کرنا. تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے منع فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے خوف سے قتل نہ کرو. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ٹائم پھر کریں گے. آج کا ہمارا جو خطبہ ہے اس میں نے صرف آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں. انتہائی مختصر، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور اس ڈر سے کہ ہم اپنے بچوں کو پالیں گے کیسے، پڑھائیں گے کیسے، ان کی ذمہ داریوں کو بوجھ اٹھائیں گے کیسے، اولاد پیدا نہ کرنا یا اس طرح کا سسٹم اپنانا، یہ اللہ تعالیٰ اسے منع کی ہے. اللہ نے ہم پہ چیزیں حرام کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو جو سنا ہے، میں نے بتایا ہے آپ کو، سن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما